جامعہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لا مثل له ولا مثال له والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی وما ربک بظلام للعبید۔ صدق اللہ العظیم۔ All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, O my Lord, expand me my praise. It is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Udara sarva evaite jnani tatmeva maimatam asthitah sahiyuktatma mameva muttamam gatim rudravo giriva ashraita pishacha پیارو نام پر جام جہی اب برہما دویشو جہی توم توریہ ترشتہ۔ اوم نمو بھگوتے واسودیوائے وشویشورا آدی پرش اپرمپارا لیک پرشا نمہ۔ صدر محترم، اسٹیج پر معزز اکابر علماء کرام، بہت مختصر وقت میں مجھے کچھ کام کی باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنی ہے۔ ہمت نہیں ہے کیونکہ اس اسٹیج پر میرے کئی استاذ محترم تشریف فرما ہیں۔ حضرت مولانا شاہد صاحب، حضرت مولانا سلیم صاحب، حضرت مولانا خورشید صاحب اور ہمارے مشفق مربی حضرت مفتی اطہر صاحب۔ یہ میرے استاذ ہیں اور استاذ کے سامنے بات کرنا ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی سورج کے سامنے چراغ جلانے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن پھر بھی اپنی زبان کی اصلاح کی غرض سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ قرآن کے تعلق سے عموماً غلط دھارنا اور غلط سمجھ موجودہ وقت میں لوگوں کے بیچ پھیلائی جاتی ہے کہ قرآن میں یہ غلط ہے، قرآن میں یہ غلط ہے، قرآن میں یہ مسئلہ غلط ہے، قرآن میں یہ فرمان غلط ہے۔ ہمارے سناتن دھرمی بھائیوں کے کچھ فرقہ پرست تنظیموں کے ذریعے سے، میرے خیال سے یہاں پر ہوں گے میرے کئی سناتن دھرمی بھائی، میں نے جو خطبے میں 3 اور 4 اشلوک پڑھے وہ اسی سے تعلق ہے، انہی سوال کا جواب ہے۔ چونکہ جلسہ دستار بندی سے کے بینر تلے ہے، اور دستار بندی جب ہوتی ہے جب ایک بچہ اپنے سینے میں قرآن کریم کو مکمل محفوظ کر لیتا۔ تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے بیچ مسلمانوں کا جو شاستر ہے، قرآن ہے، اس میں ظلم ہے، تشدد ہے، ناانصافی ہے۔ میرے نام کے ساتھ چترویدی لگایا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک تہمت ہے۔ میں قاسمی ہوں، میں ایک عالم دین، ایک طالب علم ہوں، لوگ لگا دیتے، لیکن میں نے بالاستیعاب دنیا کے ہر بڑے دھرم کا انالائسس کیا ہے، پڑھا ہے، یہ میرا شوق ہے۔ میں نے ہر دھرم کی ان کے پرسنل لا، ان کے مذہبی قوانین کو بھی میں نے پڑھا ہے۔
اور جب میں نے قرآن کریم شریعت اسلام کو جو بچپن سے میں پڑھ رہا ہوں میں نے موازنہ کیا ہے تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، میں 100 مرتبہ قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کا بہترین نظام اور سسٹم کسی پرسنل لا میں ہے تو وہ مسلم پرسنل لا قرآن کریم شریعت اسلام کے اندر ہے۔ میرے پاس وقت ہوتا تو میں ثابت کرتا، رات پروگرام تھا 2.25 گھنٹے کا لکھیم پور کھیری میں رات سے لے کر ابھی تک 1.5 گھنٹہ نہیں سویا ہوں، مفتی صاحب کے ڈر سے کہ مجھے پہنچنا۔ وہاں میں نے یہ پوری تفصیل بیان کی کہ کیسے آج بڑی بڑی طاقت جنہیں اللہ نے کہا کہ یہ مغضوب قوم ہے، مغضوب علیہم بالاتفاق، حضرات مفسرین کا کہنا ہے کہ اس سے مراد یہودی، اور آج دنیا کی کامیاب قوم اگر کوئی ہے ان انٹائر ورلڈ، پوری دنیا میں، تو وہ یہودی ہے۔ اور سب سے زیادہ لٹنے والی پٹنے والی قوم بھی وہی، 1915 تک بلکہ 1946-47 تک سب سے زیادہ پٹنے والی غلامی کرنے والی قوم بھی یہودی، لیکن آج اتنی زبردست طاقتور قوم ہے وہ کہ دنیا کی بڑے بڑے طاقت بھی ان سے دور رہنا چاہتی ہے، ان سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتی۔ کس وجہ سے اتنی طاقت آئی کہاں سے؟ اللہ نے کہا مغضوب علیہم ہے، اللہ نے کہا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ ہے۔ وہ کون سی چیز ہے اتنی طاقتور اس قوم کو بناتی؟ تو میں نے ایک یہودی، ایک بہت بڑی ینگ لیڈی گولڈا ماہرہ کی ہسٹری ہم نے پڑھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم کو، ہمارے مذہب کو، ہماری قوم کو یہ طاقت اگر ملی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملی۔ انالائسس کیجئے آپ، یہ لوگ تعلیم پر محنت کرتے ہیں، ہم لوگ تعلیم پر محنت نہیں کرتے۔ یہ لوگ کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، آکسفورڈ یونیورسٹی بناتے، کیمبرج یونیورسٹی بناتے، ہارورڈ یونیورسٹی بناتے، اور ہمارے بڑے بڑے حکمران سونے، چاندی، پیٹرول، ڈیزل کے کان پر بیٹھ کر حکمرانی کرنے والے یہ برج خلیفہ بناتے ہیں۔ یہودی اپنی نسل پر محنت کرتا ہے، اور ہمارے لوگ نہیں معلوم کن کن چیزوں پر محنت کرتے ہیں۔ مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ، میرے شیخ اول، بخاری جلد شریف ہم نے ان سے پڑھی، انہوں نے کہا کہ اللہ کا نظام ہے، جو اللہ کے قانون کو دنیا میں عمل کرے گا اللہ اس کو دنیا میں ضرور کامیاب کرے گا، چاہے وہ یہودی ہو کہ نصرانی ہو کہ ہندو ہو کہ کرسچن ہو۔ ہمارے پاس قرآن ہے، اس کے باوجود بھی آج ہم ذلت اور رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے ایک وی ایچ پی کے بھائی وہ کہتے ہیں مولانا آپ کے قرآن میں تروٹی ہے، کمی ہے۔ ہم نے کہا کیسے؟ بولا دیکھیں آپ کے قرآن میں کہا گیا ہے ہندوؤں کا مال لوٹو اور کھاؤ۔ ہم نے کہا کہاں ہے بتاؤ؟ انہوں نے کہا دیکھیے فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، کلو اٹس آرڈر، امر کا صیغہ ہے۔ اللہ نے کہا کلو، کھاؤ، مما غنمتم، اور وہ ترجمہ کرتے ہیں اس کا، وہ ہمارے وی ایچ پی کے بھائی وہ کہتے ہیں کہ مما غنمتم کا مطلب لوٹو۔ آپ کے اسلام میں لوٹو اور کھاؤ کی باتیں کہی جا رہی ہے آپ کے قرآن میں؟ ہم نے کہا کہ یہ آپ کی جہالت ہے، آپ نے پڑھا نہیں ہے صحیح سے۔ ہم نے کہا کہ قرآن کریم کی اس آیت کا مطلب ہے فَكُلُوا، کھاؤ، مما غنمتم، وہ مال، وہ غنیمت کا مال
جو میدان کارزار میں جو غنیمت میں حاصل ہو، اور غنیمت کا مال اس کو بولتے ہیں جب دو بادشاہ لڑائی ہوتی ہے دو بادشاہوں کے بیچ میں، ایک بادشاہ جیت جاتا ہے ایک ہار جاتا ہے، تو ہارنے والے بادشاہ کا جو بھی سامان ہوتا ہے وہ جیتنے والے بادشاہ کو ملتا ہے، تو اس کو بولتے ہیں مال غنیمت۔ اللہ نے قرآن میں یہ کہا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، جو مال تم نے کھاؤ وہ جو تم کو غنیمت میں ملا ہو، میدان کارزار میں ملا ہو۔ ہم نے کہا یہ مطلب ہے صحیح۔ انہوں نے کہا کہ I don't believe your قرآن، ہم آپ کے قرآن پر وشواس نہیں کرتے۔ ہم نے کہا کوئی دقت نہیں، آئیے یجروید اٹھا لیجیے۔ یجروید میں صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے تُوَمْ تُوریَتَرُشَّتَهَا سَتْیَمْ وِبھاجَنِی، تم توریہ مقابلہ کرو، ترشتہا اپنے شترو کو پراجت کرو، اپنے شترو کو مار دو۔ اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے جیسے قرآن کریم میں دشمن کے اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونے کی بات کہی گئی ہے، تو ہمارے اس دیش کے سناتن دھرمی بھائیوں آپ کے شاستر میں بھی وہی بات کہی گئی ہے کہ اگر دشمن سامنے ہو اور وہ دشمنی کرے، نفرت کرے، قتل و غارت گری کرے، تو ان کے سامنے ان کا مقابلہ کرو۔ تُوَمْ تُوریَتَرُشَّتَهَا سَتْیَمْ وِبھاجَنِی، اور جو مال بچ جائے میدان میں شترو کا مال، تو ان مالوں کو وِبھاجنی، میں اس کو آپس میں بانٹ لوں گا۔ قرآن کریم یہی کہہ رہا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ۔ ہم نے کہا دس از قرآن، یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ تمہیں سمجھ میں نہیں آتی ہے تو تمہاری جہالت ہے، تمہاری ناخواندگی، اپنے خداؤں کے ڈپلیکیٹ خداؤں کو خوش کرنے کے لیے تمہارے دل و تمہارے دماغ کو واش کیا جاتا ہے، تمہارا برین واش ہوتا ہے، ورنہ پڑھو کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ کی کتابوں کے بہت سارے ایسے آدیش ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں صرف بلکہ تمام انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں وہ احکامات بیان کیے۔ میری بات تھوڑی تفصیل سے ہوتی، 1.5-2 گھنٹے کی بات سنیں تب سمجھ میں آتی، لیکن منظم پروگرام ہے، مختصراً میں یہ سمجھانا چاہتی دنیا کو۔ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، اتر پردیش سے گھر ہی آ رہے تھے، آج ہم گھر پہنچے، 20 تاریخ کو نکلے ہیں، آج گھر پہنچے، گھر بھی نہیں پہنچے بھی ڈائریکٹ نہیں آئے، یہاں سے آپ گھر جائیں گے، پورے 10 دن ہو گئے، 12 دن ہو گئے، تو ایک سفر سے آ رہے تھے ٹرین میں، جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھ رہے تھے، کچھ نوجوان دکھے وہاں پہ، موبائل سے گوگل پہ انہوں نے کچھ سرچ کیا اور پڑھنے لگا جے ہنومان گیان گن ساگر۔ میری کان میں آواز پڑی، میں سائٹ میں ہی تھا، میں ان کے پاس گیا، میں نے ان سے کہا کہ بھیا ذرا بتاؤ کیا پڑھ رہے ہو؟ ایشور کو، یہ بجرنگ بلی جی کو، ہنومان جی کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم پڑھ رہے ہیں پنیہ کمانے کے لیے۔ ہم نے کہا کہ یہ تبلیغ کے ساتھ ہی مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے سورہ فاتحہ پڑھ رہے، تو ان کے اگینسٹ میں تم پڑھ رہے ہو نا، پہلے سے تو نہیں پڑھ رہے تھے تم؟ انہوں نے کہا نہیں، اٹس فریڈم، آزادی ہے، کوئی کہیں پڑھ سکتا۔ ہم نے کہا نو پرابلم، پڑھو، یقیناً تم کو یاد ہے پورا، پڑھ سکتے ہو، پڑھو۔ ایک لڑکا، 3-4 اسٹوڈنٹ تھے، ان کی عمر بھی اتنی تھی کہ شاید ووٹر لسٹ میں نام نہیں ہوگا، 18 سال 17 سال بھی مکمل ان کے نہیں تھے، ان بچوں کے۔ تو وہ کہہ رہا کہ تم پڑھ بھائی، لے۔ وہ بھی پڑھ رہا جے ہنومان گیان گن ساگر، جے کپیستے لوگ اجاگر۔ وہ کہہ رہا مجھے اتنا ہی آتا، لے تم پڑھ۔ تیسرے کو دیتا، وہ کہتا مجھے نہیں آتا، لے تو پڑھ۔ ہم نے کہا بس اتنی محبت ہے بجرنگ بلی جی سے کہ ہنومان چالیسا بھی یاد نہیں ہے؟ ہم نے کہا لو پورا کھولو، میں پڑھتا ہوں۔ ہم نے شروع کیا، کم سے کم 6 سے 8 لائن پڑھ کر ان کو بتایا، جے ہنومان گیان گن ساگر، جے کپیستے لوک اجاگر، رام دود اتلت بلداما، انجنی پتر پون ست ناما، کنچن ورن وراج سبیشا، کانن کنڈل کنچت کیشا۔ ہم نے کہا کہ صرف یہ بتا دو
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्योहलों को उजागर का क्या मतलब है बता दो। And I agree with you, मैं तुम्हें मान लूंगा। कहा मौलाना हम लोगों को तो एक ही लाइन याद है, इससे आगे याद ही नहीं। फिर क्यों पढ़ रहे? बोला हमारा एक दोस्त है, वो कहता है जहां पर भी मुसलमान मिले, टोपी दाढ़ी वाला मिले, नमाज पढ़ता हुआ मिले, दाढ़ी वाला नजर आ जाए, टोपी वाला नजर आ जाए, कोशिश करो उनको परेशान करने की। और हम वही कर रहे थे। हमने कहा डू यू बिलीव इन विच धर्मशास्त्रा डू यू बिलीव, कौन सी किताब पर अमल करते हो, आस्था है? का श्रीमद् भगवत गीता। मैंने कहा कैन यू एक्सप्लेन, कैन यू रिमेंबर, टेल मी द फर्स्ट वर्सेस एंड फर्स्ट आया, बता सकते हो? बोला नो, नहीं बता सकते। आई एम नॉट एबल टू टेल यू द फर्स्ट वर्सेस एंड फर्स्ट आया एंड फर्स्ट मंत्रा। हमने कहा वो भी मैं बताता हूँ। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामका पांडवा किम कुर्वत संजया। हमने कहा है कि नहीं, मैं जितना अपने कुरान को जानता हूँ उतना तुम्हारे शास्त्र को जानता हूँ। ना तो तुम्हारी शास्त्र में ये बात लिखी हुई है कि मुसलमानों को टोपी और दाढ़ी की वजह से उन्हें परेशान किया जाए, मुसलमानों के मदारिस के ऊपर खामखा उनको हरासमेंट करने के लिए तफ्तीश किए जाएं और इन बेज़मीर बेईमान मीडिया वालों को भेजा जाए कि जाओ वहां पर सवाल जवाब करो। याद रखो दुनिया वालों, ये कुरान पढ़ने वाला बाकी है तो ये दुनिया बाकी, ये मदरसा बाकी है तो इस्लाम बाकी, और इस्लाम बाकी, ईमान बाकी है तो सूरज के अंदर रोशनी होगी, नहीं तो सूरज में रोशनी नहीं होगी। एक ने कहा कि मौलाना हम इसीलिए तो मदरसों को जलाते हैं, मदरसों की ईंट उखाड़ कर फेंकते। हमने आपके बिहार शरीफ के अंदर हमारे नौजवानों ने, तंजीमों ने इसीलिए ये काम किया कि उस मदरसों को जला दें। हमने कहा कि मदरसे की तारीख तुम्हें नहीं मालूम है, अगर मदरसे की तारीख तुम्हें मालूम होती तो ये नापाक अमल नहीं करते। उन्होंने कहा बताओ मौलाना मदरसे की क्या तारीख? हमने कहा याद करो जब इस देश के अंदर 200 साल तक अंग्रेज गुलामी की जंजीरों में तुम्हें बांध दिया था और आजाद की जिंदगी नहीं गुजार सकते थे, उस आजादी, उस अंग्रेज, उस गुलामाना जिंदगी से निकालने के लिए अगर सबसे पहले मैदान में कोई आया था तो मौलाना शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी आए थे। मौलाना शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, अगर मदरसा ना होता तो शाह वलीउल्लाह ना होते, अगर शाह वलीउल्लाह ना होते तो शाह अब्दुल अजीज ना होते, शाह अब्दुल अजीज ना होते तो हाजी इमदादुल्लाह भी ना होते, हाजी इमदादुल्लाह ना होते तो मौलाना ममलूक ना होते, मौलाना ममलूक ना होते मौलाना कासिम भी ना होते, मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही ना होते, अगर ये ना होते तो शेखुल हिंद ना होते, अगर शेखुल हिंद ना होते तो शेखुल इस्लाम ना होते, अगर शेखुल इस्लाम ना होते तो अंग्रेज के सामने उनकी आंखों में आंखें डालकर कोई माए का लाल पैदा नहीं हुआ था जो ये कह सकता हो कि अंग्रेज तू जालिम है, तू इस देश को लूटने वाला है। अगर ये आवाज किसी ने बुलंद की है तो मदरसे से पढ़ा लिखा एक आलिम दीन शेखुल इस्लाम ने ये आवाज बुलंद की है। हमने कहा ये है मदरसे की तारीख। अगर मदरसा ना होता तो ये देश आजाद नहीं होता। फाइनल कानून संविधान है बना हुआ इस देश का। बैरकैफ ये तो बात हो गई इससे। अब हम मुसलमानों को अल्लाह ने कुरान में कहा है वअंतुमुल आलौन, और अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर कहा है यहूदियों के लिए जो आज जुल्म सितम की बरसात कर रहे हैं उनके लिए कहा ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना। क्या वजह है कि आज वो इतने कामयाब? अल्लाह ने कहा वो जलील रुस्वा है, और हमारे लिए कहा वअंतुमुल आलौन, तब भी जेल में सबसे ज़्यादा मुसलमान, लुटने पिटने वाला सबसे ज़्यादा मुसलमान, जुल्म तशद्दुद के बाज़ार में बिकने वाला सबसे ज़्यादा मुसलमान। What's reason? You have to just consider. अल्लाह के नबी को सबसे पहली वही अल्लाह ने क्या दी? इक़रा, पढ़ो। इस पर कौन अमल कर रहा है? इस पर यहूदी अमल कर रहा है। सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता दुनिया के प्रोफेसर में अगर कोई होता है, दुनिया इंसानियत में किसी का नाम आता है तो यहूदी का नाम आता है। यहूदी शादी के पीछे नहीं भागता,
یہودی اپنی زندگی کے پیچھے نہیں بھاگتا، وہ اپنی ترقی کے پیچھے بھاگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے اندر 780 پروڈکٹ ایسے ہیں کہ جن کا پروڈکشن ہاؤس، یہ موبائل آئی فون، نوکیا، موٹورولا، اورل بی برش، اور جناب ڈرنک، میرنڈا، اسپرائٹ، کوکا کولا، تھمس اپ، کاسمیٹک کی دنیا میں چلے جاؤ، کیفسی کی دنیا میں، کھان پان کی دنیا میں چلے جاؤ، ہر جگہ پر یہودی نے اپنا سکہ اور اپنا جھنڈا گاڑا۔ لیکن ظالم قوم، سب سے زیادہ لٹنے والی قوم آج ظالم بن گئی۔ کیوں بنی؟ کیسے بنی؟ دو تین چیزیں ایسی ہیں جو انہوں نے ہم سے لیا۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے ایجوکیشن پہ محنت کی، تعلیم پہ محنت کی۔ وہ الگ بات ہے کہ کون سے تعلیم پہ محنت کی۔ میں تو ماڈرن ایجوکیشن میں اور دینی ایجوکیشن میں، ماڈرن ایجوکیشن کو جنم دیا گیا 1842 میں۔ سنیے، ماڈرن ایجوکیشن کوئی ماڈرن نہیں ہے، جدید تعلیم جنہیں بولتے۔ سائنس قرآن سے نکلا، وگیان میتھ قرآن سے نکلا۔ پڑھیے قرآن کو۔ کیمبرج یونیورسٹی میں لندن کے اندر ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے ڈاکٹروں کو، القانون۔ اس کتاب کو لکھنے والا کوئی بڑا مفکر نہیں ہے، شیخ حسین ابن علی سینا، مدرسے کا پڑھا لکھا۔ دوائی تیار کرنے کے لیے جابر ابن حیان کی کیمیکل ڈالی جاتی ہے، آپریشن کرنے کے لیے ابو القاسم الزہراوی۔ دنیا کے اندر اتنا بڑا ڈاکٹر نہیں جتنا بڑا ڈاکٹر اسلام نے پیدا کیا، ابو بکر محمد بن زکریا رازی، اسلام کے پلیٹ فارم سے۔ اسی لیے یہ چیزیں الگ نہیں ہیں۔ پہلے زمانے میں ایک طرف امام غزالی ہوتے تھے تو اسی درسگاہ سے پڑھ کر البیرونی نکلتا تھا، بھید بھاؤ نہیں تھا اس زمانے میں، تو تفریق کی گئی 1842 میں انگریز کے ذریعے سے۔ تعلیم پر محنت کرو، تعلیم پر محنت ہوگی، نوجوان شراب سے بھی دور ہوگا، نوجوان سود سے بھی دور ہوگا۔ جو آج ہمارے سیمانچل میں رونا ہے کہ ہمارا بچہ شراب پیتا ہے، ہمارا بچہ نشے میں ہمیشہ دھت رہتا ہے، یہ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ بچہ جانتا نہیں ہے کہ اس کی زندگی کتنی قیمتی۔ اس نے کبھی ایک لفظ نہیں پڑھا، اس نے اپنے عقیدے کو نہیں جانا، اس نے شراب کے گناہ کو نہیں جانا۔ ایجوکیشن، the primary aim of education is to prepare and to qualify the new generation for participation in the development cultural society۔ اپنے سماج کو ترقی یافتہ بنانا ہو تو اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ 500 روپے 300 روپے کلو کا جو گوشت اور ماس مچھلی کھاتے ہیں انہیں تیاگ دو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ اگر دنیا تمہاری قدموں پہ آ کر نہ جھک جائے ان یہودیوں کے طرح، 18 تنظیمیں کام کرتی، یہودیت میں معیشت پہ الگ، تعلیم پر الگ، ٹیکنالوجی میں الگ، جدت پہ الگ، اور جناب سوشل دفاعی کام میں الگ۔ کون؟ یہ یہودی۔ یہی وجہ ہے کہ آج امریکہ بھی اگر کسی کے ساتھ ملا ہوا ہے تو ان یہودیوں کے ساتھ ملا ہوا۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی، ہم مسلمان بھول گئے اپنے کردار کو۔ غزہ پٹی پر حملہ ہوتا ہے، مانتا ہوں کہ دو طرف سے بارڈر کھلتا ہے اسرائیل کا، غزہ دو طرف سے جا سکتے ہیں غزہ کے لوگ، تو اسرائیل میں ہی جا سکتے ہیں، لیکن تیسرا دروازہ تو مصر کے طرف کھلتا ہے۔ تیسرا بارڈر یہ مصر کے ظالم حکمران، یہ صرف مصنوعی مسلمان، یہ بے ایمان، یہ بولتے ہیں کہ ہم غزہ کے مسلمانوں کو بارڈر کھول کر اندر نہیں لیں گے۔ کیوں؟ غزہ کے مسلمانوں کے لیے وہ زمین ہے وہاں پر۔ ارے زمین ہے لیکن ظالم ظلم کر رہا ہے، اس کی مدد کرو۔ اللہ کے نبی کی حدیث نہیں پتا ہے، المسلم کجسد واحد، اللہ کے نبی کی حدیث انما المسلم اخو المسلم یاد نہیں ہے، اللہ کے قرآن کا الفاظ انما المؤمنون اخوہ یاد نہیں ہے کہ اگر کسی مسلمان کو تکلیف ہو تو پورے مسلمانوں کو تکلیف ہونی چاہیے۔ کیوں؟ 10,000 صرف بچوں کی لاشیں گرائی گئی ہے پچھلے 25 دن کے اندر غزہ میں، اور یہ عرب حکمران یہ
بہروپی ہیں. صرف سید شاہ فیصل تھے جو 1967 کی لڑائی میں جب پیٹرول بند کر دیا تھا تو یہ امریکہ اسرائیل آیا تھا کہ سر معاف کر دیجئے, غلطی ہو گئی, کبھی نہیں ہم بم گرائیں گے. لیکن ابھی یہ بک چکے, یہ بے ایمان ایمان فروش عرب کنٹری کے جتنے بھی حکمران ہیں پتھر دل ہیں. کیوں نہیں آپ کی آواز نکلتی؟ صرف جناب ویرود میں ایک ٹویٹ کر دیتے ہیں. نہیں چاہیے آپ کا ٹویٹ, نہیں چاہیے آپ کا یہ ویرود آواز, یہ اتنا بڑا لٹریچر. عملی اعتبار پہ مدد کرو غزہ کے مسلمانوں کی. معصوم بچہ ہے, پیٹ میں ہے, ماں کی ڈیلیوری کا ٹائم ہو گیا ہے, لیکن اس ماں کو مار دیا جاتا ہے, بچے کو پھر بعد میں ڈاکٹر لوگ نکالتے ہیں. 6 مہینے کا بچہ, ان کے چیتھڑے ملتے ہیں, پوری دنیا بیٹھی ہوئی, اور پھر بدنام مسلمان کی مسلمان آتنکواد ہے. دنیا والوں ہے تمہارے اندر طاقت کی, پوچھو امریکہ سے, اسرائیل سے کہ پچھلے 25 دن میں تم نے 10,000 بچوں کی لاشیں گرائی. کیا یہ ٹیررسٹ نہیں ہے؟ یہ دہشت گرد نہیں ہے؟ کون سے مسلمان نے شریعت کا نام لے کر یہ کہا کہ انسانوں کو مارنا یہ آزادی ہے؟ قرآن میں نہیں ہے, شریعت میں نہیں ہے. ہم ہمیشہ مخالفت کرتے ہیں کسی انسانوں پر, اگر کوئی کہیں کی انسانوں پر کوئی ظلم کرتا ہے تو. لیکن دنیا خاموش تماشائی بیٹھی ہوئی نہیں جناب. کیوں؟ وہ طاقتور ہے, طاقتور. آپ بھی اپنے بچوں کو طاقتور بناؤ. اللہ نے آپ کو کہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, تو اپنے بچوں کو آپ جب تک تعلیم نہیں دیں گے میں آپ کو پتھر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں. یو کانٹ بی سکسیس, آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اللہ کے نبی کو اللہ نے کہا اقرا, پڑھو. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ہمارے سیمانچل میں کتنا بچہ پڑھنے والا ہے؟ بہت کم. جہالت بہت ہے ہمارے سیمانچل میں. باہر سے جب میں یہاں آتا ہوں, پچھلے 10 دن میں گجرات میں 5 دن رہا میں, بھوپال میں 2 دن رہا میں, اور مہاراشٹرا میں 3 دن رہا میں. رات میں لکھیم پور سے 1 بجے چلا ہوں میں, لکھنؤ اور کلکتہ ہوتے ہوئے بھی پہنچا ہوں. جب علاقے میں آتا ہوں تو افسوس ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے یہاں کی حالت کو دیکھ کر, یہاں کا بد تہذیبی کو دیکھ کر, یہاں کے کلچر کو دیکھ کر. یہ ساری چیزیں ہم ختم کر سکتے ہیں تعلیم کے ذریعے, ایجوکیشن کے ذریعے سے. انشاءاللہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے. باقی حضرت کا حکم سر آنکھوں پر, الامر فوق الادب. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. سن 2014 میں آیا تھا میں ایک پروگرام میں, پھر ابھی موقع ملا ہے. آئی تھینک فرام دا باٹم, دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت مفتی صاحب کا, ان کی پوری ٹیم کا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ, بہت بہت شکریہ.